ہم کوشش بڑی کرتی ہیں سونے لگنے کی، بڑے بڑے لوگ روپ دھارتے ہیں بیچارے، بڑا کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ کو لوگ سونا کہیں گے، نورانی نہیں کہیں گے۔ مجھے بڑی کر لے، داڑھی روز بنائیں بے شک، لیکن فطرت داڑھی ہے۔ حسن ناراض ہو گیا، اور داڑھی بڑی سمجھدار ہے، کبھی عورت کے منہ پہ نہیں آتی، آتی مرد کے منہ پہ ہے، مرد کے منہ پہ داڑھی آتی۔ چلے میں کوئی بات نہیں کرتا، ورنہ میں تو انفی ہوں، میرے امام صاحب تو اس بندے کی گواہی قبول نہیں کرتے جس نے داڑھی نہ رکھی ہو۔ وہ کہتے ہیں اس کی شہادت کچہری میں قابل قبول نہیں ہے، وہ تو قبول نہیں کرتے اس کی شہادت کو بھی۔ اب چلیں عوام سے ڈرتے ڈرتے کئی دفعہ کچھ باتیں نہیں بتائی جاتی، پر باتیں ہیں تو صحیح نا۔ ایک بندے نے داڑھی مڈائی تھی تو جناب عمر نے مدینے سے بھی نکال دیا تھا۔ انسانوں کاننے چ کوئی کہہ گیا کہ چنگی طرح نیک ہوے گا تاں رکھی، تے روٹی ادن کھائی ہاں جدن چنگی طرح نیک ہو جائے گا، اس سے پہلے کیوں کھاتے ہو؟ ایک قسم اٹھاؤ کہ پیسے اس دن پکڑنے ہاتھ میں جس دن چنگی طرح نیک ہونا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں اندر سے ٹھیک نہیں، تو اندر سے ٹھیک ہونا تیری ڈیوٹی نہیں، ظاہر ٹھیک کرنا تیری ڈیوٹی ہے، باطن تو رب کریم اپنی رحمت سے درست فرمایا کرتا ہے۔ تو جو تیرے ذمے لگایا اللہ نے وہ تو کرنا، جو تیرے اللہ نے ظاہری صورت سے ہوتا کیا ہے، سنو کیا ہوتا ہے۔ ملا رومی نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں ایک شخص تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں اتارتا تھا۔ آپ کی طرح لمبا کرتا پہنتا تھا، ہاتھ میں چھڑی پکڑتا تھا، تھوڑا غصے سے بولتا تھا، معاذ اللہ نقل اتارتا تھا۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قوم کا جب غلبہ ہوا تو انہوں نے نکال دیا اس کو، تو نقلیں اتارتا ہے، وہ نکل گیا، شہر سے باہر نکال دیا۔ حضرت موسیٰ کلیم کہتے ہیں میں ایک دن کوہ طور پہ گیا ہوا تھا، تو رب کریم نے مجھ سے فرمایا کہ فلاں جگہ فلاں درخت کے نیچے میرا ایک دوست انتقال کر گیا ہے، اسے اٹھائیے، غسل دیجیے، کفن دیجیے، جو اس دور کا طریقہ تھا، تدفین کر دیں۔ حضرت کلیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے حواریوں سمیت پہنچا، جب بندے کا چہرہ دیکھا تو حیران ہو گیا، یہ تو نقلیں اتارنے والا ہے، تو نقلیں اتارنے والا ہے۔ پر اللہ کے نبی رب کریم کے حکم کے آگے لا تو اللہ نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ میری عقل میں نہیں آ رہا۔ اٹھایا، غسل دیا، کفن دیا، تدفین کر دی اس کو۔ جب دفن ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ حاضر خدمت ہوئے اور بارگاہ عالی مرتبت میں عرض کرنے کہ مالک تو بے نیاز ہے، چارہ سوال تو نہیں، پر اپنی تسلی کے لیے مالک یہ فرمائیے کہ وہ تو نقلیں اتارتا تھا۔ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بات یہی ہے، پر میں نے اسے نہ مرتے وقت ایمان نصیب کر دیا، وہ آپ کا کلمہ پڑھ کے دنیا سے گیا ہے اور توبہ کر کے گیا ہے، تو مالک اتنی کرم نوازی کیوں ہوئی؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب وہ تیری طرح بن سور کے نکلتا تھا نا، تیری ادائیں اپناتا تھا تو مجھے پیارا ہی بڑا لگتا تھا، پیارا لگتا تھا۔ یارو دیکھو نا ترمذی شریف میں حدیث ہے، میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا امتی جب سفید داڑھی لے کے قبر میں جائے گا نا، داڑھی اور وہ بھی سفید، تو رب فرشتوں سے فرمائے گا اسے عذاب نہ دینا، یہ میرے محبوب کی سنت سفید داڑھی لے کے آگے، مجھے شرم آتی ہے اسے عذاب دیتے۔ آپ بات کو سمجھے کہ یہ حضور کی سنت کا اعزاز جو اللہ کی بارگاہ میں، رب کے حضور جو سنت کا اعزاز اس لیے کہ کائنات میں سب سے اعلیٰ ترین جو کام تھا وہ کیا ہی میرے مصطفیٰ کریم نے، اعلیٰ ترین عمل نبی پاک کا، اعلیٰ ترین، اور طریقہ مبارکہ میں حسن اور جاذبیت، اور آپ اندازہ کر لیں ہم لوگ پٹری سے اتر جاتے ہیں، مرضی کرتے ہیں، ہمارا مزاج ہے جتنا مرضی کو کہے کہ الکوہل والی خوشبو استعمال نہ کریں، پر ہم کوئی نہ کوئی دلیل نکال کے لے ہی آتے ہیں، لیکن خوشبو اس دور میں بھی اتنی بکتی ہے جس کی حد نہیں، اور لوگ اپنی اپنی ضرورت کے لیے اس کو استعمال ہے۔ ان 1400 سالوں میں 1450 سالوں میں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ کاروبار کہیں ٹھنڈا ہوا ہو۔ حرم شریف اللہ آپ کو لے جائے تو مسجد نبی میں سونے کی دکان کے ساتھ خوشبو والی دکان ہوتی ہے، یعنی اتنا مہنگا کاروبار ہے کہ جتنا کرایہ سونے کی دکان والا دے رہا ہے اتنا ہی خوشبو کی دکان والا دے رہا ہے، اتنا مہنگا یہ کاروبار ہے۔ ایک دن بھی اس کام کی اہمیت کم نہیں ہوئی، اور رسول کریم نے کیا فرمایا؟ صحابہ کہتے ہیں 3 چیزوں سے کبھی منع نہیں کرتے تھے، کوئی تقیہ دیتا تھا تو قبول کرتے تھے، کوئی بندہ اگر حضور کو دودھ پیش کرتا تھا تو نبی پاک قبول کرتے تھے، اور اگر کوئی شخص حضور کو خوشبو دیتا نا تو حضور جلدی قبول فرماتے تھے، یہ مزاج تھا۔ تو جو اعلیٰ ترین چیزیں تھیں ان کو میرے رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہمیں کر کے دکھایا۔ ہمارا ظاہری حلیہ، آج بھی اہل عرب لمبا کرتا پہنتے ہیں، آپ لمبا کرتا پہن لیں، حیا کے زیادہ قریب ہے۔ کھلا لباس حضور پسند کرتے تھے، یہ شرم و حیا کے زیادہ قریب ہے، جس کے اندر انسان کا پردہ زیادہ ہے۔ وہ ساری اعلیٰ قسم کی صفات جن سے ایک آدمی متصف ہو سکتا ہے اور اپنے آپ کو سجا سکتا ہے، اپنے معاملات کو ٹھیک کر سکتا ہے، وہ ساری رسول پاک نے ہمیں عطا فرمائی۔ ایک حضور کا طریقہ مبارکہ تھا کہ سامنے والے جتنے لوگ حضور کے دائیں بائیں رہتے تھے ان کا خیال کرتے تھے۔ ہم تو خیال رکھواتے ہیں نا اپنا، کہ سارے مل کے میری عزت نہیں کرتا، تو میری، تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو یہاں اپنی عزت کی بھیک مانگی ہے یا اپنے لڑائی کر کے عزت لی ہے۔ ایسا نہ کریں، آپ عزت دینی شروع کر دیں، اللہ آپ کو سکون عطا کر دے۔ آپ احساس کریں دوسروں کا، حضور نہ شدت کے ساتھ، یہ اعلیٰ سنت ہے میرے نبی پاک کی صلی اللہ، سارے پڑھیے دروشی صلی اللہ، یہ اعلیٰ سنت ہے۔ آپ دیکھیں نا بخاری مسلم میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، لمبی نماز پڑھاؤں، دل میرا چاہتا ہے، لیکن فرمایا جب میں دیکھتا ہوں نا کہ پیچھے بچے بھی کھڑے ہیں، بوڑھے بھی کھڑے ہیں، بیمار بھی کھڑے ہیں، تو گویا حضور فرمانے لگے میں بندوں کا احساس کر کے رب کی نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، میں مختصر پڑھاتا ہوں۔ اور مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث کے لفظ ہیں کہ اگر کوئی نبی پاک کا انتظار کر رہا ہوتا تھا تو نماز مختصر پڑھتے تھے اور اس کو فارغ کر کے بھی لمبی نماز پڑھتے۔ ایسا نہیں کہ اب آئے ہیں 4-5 لوگ تو ان کو پتہ چل جائے کہ حضرت جی بڑی تگڑی نماز پڑھتے ہیں، بڑے صوفی صافی آدمی، یہ نہیں، بلکہ نماز ہے، بلکہ مسند امام احمد بن حنبل میں تو وہ خوبصورت حدیث موجود ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عصر کی نماز کے لیے اقامت پڑھ دی تھی، حضور مصلی امامت پر تشریف لے گئے تھے، ایک یہودی کا غلام آیا اور اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں بڑی مشکل میں ہوں، اگر آپ چلیں تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو حضور کے احساس کی شدت کا یہ حال تھا کہ نبی کریم نے نمازیوں سے فرمایا تم بیٹھ جاؤ، میں پہلے اس کا کام کر کے آتا ہوں۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار۔ احساس کی شدت یہ حضور کی سنت ہے، اور بہت زیادہ خیال رکھنا دوسرے کا، یہ میرے نبی پاک کا طریقہ ہے، دوسروں کو سوچنا، دوسروں کے لیے بات کرنا، دوسروں کے لیے دعائیں کرنا، ان کے احساسات کا خیال رکھنا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک دن سرکار مجھ سے فرمانے لگے عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب راضی ہوتی ہو تب بھی پتہ چل جاتا ہے۔ یہ ہمارا یہ مزاج نہیں ہوتا گھر کے اندر بھی، ہم گھر کے اندر بھی نواب صاحب ہی ہوتے ہیں، یہ نہیں گھر جا کے کہانیاں سناتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں پتہ میں کڈا کھاؤں، کمائی کیڈی مشکل ہے، پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ سارے، میں فتح کر کے ہوں، ابھی گیٹ سر کر کے آیا ہوں۔ ایک بچہ پانی لے کھڑا ہو جائے، دوسرا دودھ کا گلاس لائے، بیگم صاحبہ فٹافٹ آئیے، ایسے نہیں کریں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کی پیاری زوجہ کہتی ہیں حضور گھر آئے، کھانا مانگا، میں نے عرض کی حضور میرے سر میں درد ہے، تو پڑھو نا ابن اسحاق کو۔ محبوب فرمانے لگے لا میں تجھے آٹا گوندھ دیتا ہوں، تو مجھے روٹی پکا دے۔ یہ بھی سنت ہے نبی پاک کی، ان چپ کر گئے ہو، یہ بھی حضور کی سنت ہے، یہ بھی سرکار کا طریقہ ہے۔ کبھی کبھی گھر میں جھاڑو دینا یہ بھی نبی پاک کا، حضور کام میں ہاتھ بٹاتے تھے نا ازواج کا، یہ والی سنت کس دن ادا کرتے؟